حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا گیا، کیونکہ ملک شام اکثر انہی کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہوا ہے، اور ملک شام کا علاقہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ آج کے وقت کے اندر اتنے علاقے کے اندر 4 ممالک بسے ہوئے ہیں، شام، اردن، فلسطین، لبنان، یہ 4 ملک آج اس علاقے کے اوپر بسے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں یہ چاروں مل کر کے اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھے، اور ان کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑا زرخیز علاقہ تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو ان کو اس علاقے کا گورنر بنایا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر پورے عالم اسلام کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا دورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل کے اندر خیال تھا کہ چونکہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، تو حضرت عبیدہ کا گھر بھی بڑا عالیشان گھر ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عمر نے کہی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اصرار کیا کہ نہیں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے اپنے گھر کی طرف، پورا شہر پار کر گئے، شہر سے باہر نکلے، جنگل کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبیدہ، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ شہر تو گزر چکا ہے، تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، امیر المؤمنین بس بہت قریب ہے، تھوڑا سا اور چلیے۔ چنانچہ شہر سے باہر کھجور کے تنوں سے بنا ہوا ایک چھپر پڑا ہوا تھا، ایک جھونپڑی کھجور کے تنوں سے بنی تھی۔ حضرت عبیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جھونپڑی کے اندر لے کر داخل ہو گئے، اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ میرا گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑا کر کے دیکھنا شروع کیا، کبھی چھت کو دیکھتے، کبھی دیوار کو دیکھتے کہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی معمولی سی جھونپڑی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، عبیدہ، تم یہاں پر رہتے ہو؟ کہا کہ ہاں امیر المؤمنین، یہی میرا مکان ہے۔ تو کہنے لگے، یہاں تو زندگی گزارنے کا کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، ایک مسلح پڑا ہوا ہے بس۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، امیر المؤمنین، زندگی گزارنے کے لیے اتنا ہی سامان کافی ہے، پورا دن تو میں حکومت کے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہوں، موقع نہیں ملتا، رات میں آتا ہوں، اس مسلح پر کھڑا ہو کر کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں، نیند آتی ہے، اسی کو بچھا کر کے سو جاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنا ہاتھ چھپر کی طرف بڑھایا اور ایک پیالہ وہاں سے نکالا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور حضرت عمر کے سامنے کیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اس پیالے کے اندر بھیگے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضرت عمر نے کہ یہ کیا ہے؟ کہا، امیر المؤمنین، پورا دن لوگوں کے مسائل کو سلجھانے میں لگا رہتا ہوں، تو کھانے کے انتظام کی ضرورت پیش نہیں آتی،
ایک عورت ہے جو 2-3 دن کی روٹیاں ایک ساتھ پکا کر کے مجھے دے جاتی ہے، میں ان روٹیوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، جب وہ روٹیاں سوکھ جاتی ہیں تو ان سوکھے ٹکڑوں کو پانی کے اندر بھگو دیتا ہوں اور رات کو اسی کو کھا کر کے سو جاتا ہوں۔ جب یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ابو عبیدہ، اس دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ہر کسی کے اندر تبدیلی آ گئی، لیکن تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، جیسے تم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہو۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ دنیا کی کتنی ہی چمک دمک کیوں نہ ہو، ان کی زندگی کے اندر اثر نہیں ڈال سکتی تھی، کبھی اس دنیا کے پیچھے وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولے۔ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کے در سے دور ہیں۔ جمعے کے علاوہ ہفتے کے 8 دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے روزانہ۔ کہاں چلا جاتا ہے مسلمان؟ صرف ایک چھوٹی سی دکان کی خاطر نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ آدمی اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، اس کی وجہ سے فرائض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیا صحابہ کرام کی تاریخ، صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگیاں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں کہ ان کو حکومت کے تخت و تاج پر بٹھایا گیا، ان کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے دی گئی، لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود، اتنی چمک دمک دیکھنے کے باوجود کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔